پہلے ہی آپ نے کہہ دیا اختر قادری خلد میں چل دیا، یہ زباں ایک جنت رسیدہ کی ہے سکے۔ اب یہ دوسرے صاحب ہیں، ان کا نام ہے مولوی طارق جمیل، یہ اس وقت تبلیغی جماعت کے امیر ہے۔ کون ہے تبلیغی جماعت کے امیر ہے؟ انہوں نے بھی اللہ کو کتنا سمجھا ذرا سن لیجئے، اللہ کو کتنا جانا ہے۔ پوری دنیا کے 700 کروڑ انسانوں سے جس محبت کا اللہ نے اظہار کیا ہے اس ایک لفظ میں، یا ایھا الانسان، یہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ زمین پر اتر آیا ہو اور ایک ایک کے کندھے پکڑ کے کہہ رہا ہو، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یا ایھا الانسان، او میرا بندہ، میں تو تیرا رب تھا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اب دیکھیں دو جہالتیں کی ہے طارق جمیل صاحب نے، بڑی دو جہالتیں۔ پہلی جہالت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، یہاں سے شروع کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اس ایک لفظ میں جو محبت کا اظہار کیا ہے، پوری دنیا کے انسانوں سے وہ کہتا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الانسان، اے انسان۔ تو یہ محبت، جس محبت میں اس نے انسان کو مخاطب کیا، مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ زمین پر اتر آیا ہے اور ایک کے کندھے پکڑ کے کہہ رہا ہے کیا کر رہے ہو۔ تو پہلا کفر یہ کہ اللہ آنے اور جانے سے پاک، آتا اور وہ ہے جو غیر حاضر ہو، سمجھ رہے نا؟ اللہ آنے سے پاک، جانے سے پاک، وہ اپنی مخلوق پر باخبر، جب اس نے کچھ پیدا نہیں کیا تھا تب بھی موجود تھا، جب زمین نہیں بنائی تھی تب بھی تھا، وہ حدودوں میں سمانے سے پاک ہے، یہ عقیدت توحید ہے۔ وہ جب سمانے میں پاک ہے تو آئے کہاں سے؟ جب آئے تو کہیں اور نہیں ہے، کہیں غائب ہے، تو وہ غائب بھی نہیں ہے، غائب ہونے سے بھی پاک۔ لیکن یہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے نہیں، اللہ زمین پر، آسمان سے زمین پر آ گیا اور پھر آیا نہیں، کیا کر رہا ہے؟ ایک ایک کے کندھے پکڑ کے کہہ رہا ہے کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اور پھر اللہ بندوں سے کہتا ہے او میرا بندہ، میں تو تیرا رب تھا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یعنی اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے چھوڑا کیوں۔ یہ اللہ اس سے بھی غافل کہ یہ بندے نے میرا ذکر کیوں چھوڑ دیا، میرا تذکرہ کیوں چھوڑ دیا، میرا نام کیوں نہیں لیتا، تو یہ اللہ کو بھی لا علم بتا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آئیے اب ایک تیسری ویڈیو کلپ دیکھ لیجئے، اس میں انہوں نے اللہ کو خادم تک بتا دیا، اللہ کو ایسا پیش کیا جیسے کوئی نوکر اور غلام کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ جنت کا تذکرہ سناتے ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں ذرا سن لیجئے۔ کہ سب سے چھوٹے جنتی کو 80,000 نوکر ملیں گے، 80,000، لہذا سب کو پلانے والے ہیں، لیکن فرق بتانے کے لیے 3 طرح کے انداز اختیار کیے ہیں۔ سب سے لو لیول جنتی خود پی رہے ہیں، کافوری شراب ہے، خود پی رہے ہیں۔ اس سے اوپر مڈل کلاس آ گئی، جنت کی مڈل کلاس، وہ کہیں ہیں یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا، انہیں زنجبیلی شراب پلائی جائے گی۔ وہ پی رہے تھے، انہیں پلایا جا رہا ہے، یعنی ان کو پلانے والے کبھی فرشتے ہوں گے، کبھی نوکر ہوں گے، کبھی جنت کی خوبصورت لڑکیاں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنایا، آگ پانی ہوا سے نہیں بنایا ہے، جنہیں اللہ نے مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے بنایا ہے، ان 4 چیزوں سے بنایا ہے، مٹی نہیں ڈالی، مشک، عنبر، زعفران، کافور۔ پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے، یہاں کا میک اپ تو اتر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے، یا منہ دھو نہاؤ تو اتر جاتا ہے، لیکن اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے۔ وہ کیسے کیا ہے؟ اللہ اکبر، اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے، اپنے جہالت دیکھیے پہلے کتنی ساری جہالت۔ اللہ نے حوروں کو بنایا، حوروں کا میک اپ کیا، یعنی ان کے نزدیک وہاں بیوٹی پارلر ہے۔ اللہ نے حوروں کو بنایا، پھر میک اپ کیا، یہاں کا میک اپ اتر جاتا ہے، وہاں اس نے بڑا مضبوط پرماننٹ والا میک اپ کیا، اور پھر میک اپ بھی کیسا کیا؟ اپنے چہرے کے نور کو ان کے چہرے پر ڈالا، اللہ کا چہرہ بھی تسلیم کر لیا، جبکہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شکل و صورت چہرے سے پاک، اس کی کوئی شکل نہیں،
اس کی کوئی شباہت نہیں. اور اگر شکل مان لی جائے تو معاذ اللہ پھر یہ تصور جائے گا کہ جب شکل ہے تو اس کے گال بھی ہوں گے, داغ بھی ہوں گے, ہونٹ بھی ہوں گی, آنکھ بھی ہوں گے. چلے تو خدا ماننے ایک مجسم مان لیا تو سری توہین ہے. تو کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے چہرے کا نور حوروں پہ ڈالا. یہ پہلی توہین. اب اس کے بعد آگے بات بڑی ان کی اور پھر مزید توہین کی. چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے. اللہ نے اپنا نور ان کے چہروں پر ڈالا. وہ ایسا میک اپ کیا ہے کہ ہر لمحے وہ حسن بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے. خالی ایک پتے کو دیکھنے میں بھی وہ لذت ملے گی کہ ساری کائنات تمہیں ملے تو وہ تمہیں لذت نہ ملے. تو کہاں جنت کی لڑکی, اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا. تو یہاں پلانے والے کون ہیں؟ جنت کی لڑکیاں, جنت کے خادم فرشتے. ایک وی وی آئی پی کلاس ہے, وی وی آئی پی کلاس. اس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے, اکثر. تو وہ وی وی آئی پی کلاس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے, مالدار بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا. تو وہاں کیسے چل رہا ہوگا سیشن؟ وہاں یہ ہے ہائے وسقاہم ربہم شرابا طہورا. وہاں اللہ خود پلا رہا ہو, وہاں اللہ خود پلا رہا ہو. آؤ آؤ, تم نے برمنگم میں روکا, یہ لے میرے ہاتھوں سے لے, یہ لے اپنے رب کے ہاتھوں سے پی, یہ لے. ایک وی آئی پی سیشن ہوگا وہ کہتے ہیں وہاں پر, جہاں بڑے امپورٹنس لوگ ہوں گے. اور وہ کون ہوں گے؟ دنیا میں غریب تھے لیکن وہاں پر بڑے امپورٹنس لوگ ہوں گے, وی وی آئی پی ویری 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 امپورٹنس لوگ ہوں گے. تو وہاں شراب کا دور چل رہا ہوگا. تو شراب کیسے پی رہے ہوں گے؟ وہ خود نہیں پی رہے ہوں گے, وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا. جام سرائی لے کے خود آ جائیں گا اور خود اپنے ہاتھوں سے دے کے بولیں گا لے 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 میرے ہاتھ سے پی. برمنگم میں نہیں پیا تھا. برمنگم ایک فارن کنٹری ہے جہاں پہ تقریر کر رہے. تو نے برمنگم میں نہیں پیا تھا, لے آج اپنے رب کے ہاتھ سے پی. ہمارا مطالبہ ہے کہ کیا آپ رب کے ہاتھ مانتے ہو؟ معاذ اللہ استغفر اللہ. ہاتھ سے پاک ہے, لیکن انہوں نے خدا کو جسم مانا ہے, چہرہ بھی مانا, ہاتھ بھی مانا. دیکھتے جائیں کیا کیا مانتے جا رہے ہیں. ہاتھ بھی مان لیا, اور ہاتھ ہی کے ساتھ نہیں مانا بلکہ یہ اللہ یہ کہیں گا لے اپنے رب کے ہاتھ سے بھی. یعنی اگر وہ اتنا کہہ دیتے تو تعبیر نکل جاتی کہ بھائی اللہ اپنے ہاتھ سے پلائے گا, چلو بھائی دست قدرت مراد ہے ان کی. لیکن وہاں بعد میں جملے پہ زور دے رہے, کہتے اللہ یہ کہیں گا لے برمنگم میں نہیں پیا تھا, برمنگم میں تجھے منع کیا تھا, روک کے رکھا تھا, آج اپنے رب کے ہاتھ سے پی. اور آیت کریمہ کیا انہوں نے تلاوت کی جس میں پوری آیت میں یہ کوئی لفظ ہے ہی نہیں ایسا جس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ لے اپنے رب کے ہاتھ سے پی. انہوں نے سورہ دہر کی آیت پڑھی. سورہ دہر کے اندر قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اب اس کا سیدھا سادہ ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اور انہیں پلائیں گا ان کا رب شراباً طہورا, صاف ستھری شراب. ہاتھ کا تو ذکر ہے ہی نہیں. اور رب پلائیں گا, اگر اس سے کوئی سوچے کہ بھئی رب پلائیں گا تو ہاتھی سے پلائیں گا, تو جناب اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے میں آپ سے کہوں آپ میرے گھر تشریف لائیے, رات کا کھانا میں آپ کو کھلاؤں گا. تو آپ کیا سمجھو گے اس سے کہ میں رات کا کھانا کھلاؤں گا مطلب آپ کو میں اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گا اور آپ ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہیں گے؟ نہیں بھائی, کھانے کا انتظام میں کروں گا لیکن کھانا آپ کو اپنے ہاتھ سے. تو شراب تو اللہ کی مخ پیدا کردہ ہوں گی, اللہ کی نعمت ہوں گی, شراب اللہ کی عطا کردہ ہوں گی, لیکن پینا کیا ہے؟ آپ کو اپنے طور پر پینا ہے, اللہ اپنے ہاتھوں سے نہیں پلائیں گا. تو یہ شراباً طہورا کی جو ترجمہ انہوں نے لیا اور یا وہ وَسَقَاهُمْ کا جو ترجمہ لیا, تو اس سے مراد صرف یہ ہے کہ اللہ کی شراب اللہ عطا فرمائیں گا اپنی نعمت کو. یہ کوئی آیت کا مفہوم بنتا ہی نہیں کہ اللہ اپنے ہاتھ سے پلائے گا. یہ انہوں نے مفہوم بھی پیدا کر دی تھی. اور اس کے بعد پھر بات آگے بڑھی تو اور گستاخی بڑھی ان کے. پھر میرے ہاتھوں سے لے, اپنے رب کے ہاتھوں سے پی. اب دونوں کا مقابلہ کر لو, کون سا سودا لینا ہے کون سا چھوڑنا ہے. جب اپنی جگہ سب بیٹھ جائیں گے تو نوکر آئیں گے, سلام, آداب, آداب, تسلیمات, آداب, آداب, تسلیمات, سلام, 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 سلام. ایک آدمی سلام کرے تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے, جب کروڑوں نوکر غلام سلام کریں گے تو اس کا ایک مزہ آئے گا. ابھی وہ مزہ لے رہے ہوں گے کہ ایک دم
ایک دم فرشتے آ جائیں گے، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. وہ کہیں گے بھائی آپ تو فرشتے ہو، آپ ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم بما صبرتم. وہ جو برمنگم میں صبر کی زندگی گزاری، آج اس کے بدلے میں ہم سلام کر رہے ہیں. تو یہ اتنا خوش ہوں گے کہ اچھا ہمیں فرشتے سلام کر رہے ہیں، فرشتے ہمیں سلام کر رہے ہیں. ابھی وہ نشہ باقی ہوگا، ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم. اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. میرے بندو میری بندیو، اپنے رب کا سلام قبول کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنا بڑا ڈرامے باز ہے. ابھی وہ سب پی رہے ہوں گے پورے جنتی، تو فرشتے آئیں گے. وہ کہتے ہیں پھر، اور فرشتے آ کے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم سلام علیکم. تو یہ بڑے حیران ہو جائیں گے، بھائی فرشتے ہم کو سلام کر رہے ہیں. تو کہیں گے بھائی فرشتوں آپ کیوں سلام کر رہے ہو، آپ تو فرشتے ہو. تو کہیں گے بما صبرتم بما صبرتم. وہ جو دنیا میں تم نے بڑی صبر کی زندگی گزاری، شراب اور آپ کچھ پیتے نہیں تھے، تو بڑے صبر کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، یہ اس کا بدلہ ہے کہ آج ہم تم کو سلام کر رہے ہیں، آج ہم تمہیں سلام کر رہے ہیں. یہ بڑے خوش ہوں گے. پھر طارق جمیل صاحب آگے ایک جملہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ نشہ باقی ہوگا. تو انہوں نے یہ سمجھ نہیں پایا میں کہ یہ کون سے نشے کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے یہ اپنی اس زمین کی دنیا کی دارو سمجھ رکھا تھا، پوا سمجھ رکھا تھا، تھرا سمجھ رکھا تھا. کون سی شراب سمجھا اس کو؟ جبکہ حقیقت کیا ہے؟ عربی زبان میں جو لفظ آیا ہے نا شرابن طہورا، طہور کے معنی ہوتے صاف ستھری پاکیزہ، اور شراب کے معنی عربی میں جو ہوتے ہیں وہ یہ شراب نہیں ہے. شراب کے معنی پینے کی چیز، جو بھی پینے کی چیز ہو اس کو عربی میں شراب کہتے ہیں. آپ پانی بھی اگر پیتے ہیں تو اس کو عربی میں شراب کہا جاتا ہے. دودھ پیتے ہیں تو شراب کہا جاتا ہے. شربت پیتے ہیں تو شراب کہا جاتا ہے. یعنی جتنے لیکوڈ فارم کی چیزیں لکوڈ میں ہوتی ہے ساری چیزوں کو شراب کہا جاتا ہے. تو وہ یہ والی شراب نہیں ہے جس میں نشہ ہے. اللہ کے رسول کی تو حدیث ہے، آقا نے کہا کہ جنت کی جو شراب ہے، جنت کا جو مشروب ہے، جنت کا جو شربت ہے، اس میں نشہ نہیں ہے، اس میں بدبو نہیں ہے. اس کو پینے کے بعد کوئی بہکے گا نہیں، اس کو پینے کے بعد کوئی گالی گلوچ نہیں کرے گا، اس کو پینے کے بعد ہوش و حواس گم نہیں ہو جائیں گے، بلکہ اس میں ایک مزہ اور سرور ہے. اور اس میں مزہ اتنا ہے کہ جب جنتی شراب پیئے گا، ایک گھونٹ لیں گا، تو دنیا میں جتنی لذیذ پینے والی چیزیں تھی ان سے 70 گنا زیادہ اس ایک گھونٹ میں مزہ پائیں گا. دوسرا گھونٹ لیں گا تو جو پہلے گھونٹ میں اس کو مزہ ملا تھا اس سے 70 گنا زیادہ مزہ بڑھ چکا ہوگا. پھر وہ تیسرا گھونٹ پیے گا تو جو دوسرے گھونٹ میں اس کو مزہ ملا تھا اس سے 70 گنا زیادہ مزہ بڑھ چکا ہوگا. چوتھا گھونٹ پیے گا تو جو اس کو تیسرے گھونٹ میں مزہ ملا تھا اس سے 70 گنا زیادہ بڑھ چکا ہوگا. آقا فرماتے جنت کی نعمتوں کو زوال نہیں، جنت کی شراب کو زوال نہیں. جنتی پیتا رہے گا، پیالے میں دیکھیں گا تو وہ اتنی کا اتنا ہی، جب تک چاہیں گا پیئیں گا، جب دل بھر جائیں گا رکھ دیں گا، دوسری چیز لے لیں گا. سبحان اللہ. یہ جنتوں کی نعمتوں کا ذکر ہے. لیکن طارق جمیل صاحب کو لگا یہ دنیا والی شراب ہے تو کہتے ابھی وہ نشہ باقی ہوگا. سب بیوڑے بیٹھے ہوئے ہیں ٹن میں جھوم رہے ہیں. ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ میرے رب کا عرش یوں کھلے گا. ابھی کیسے کھلے گا؟ کیا معاذ اللہ اللہ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، عرش میں مقید ہے، عرش میں قید ہے. خالق کائنات جب عرش نہیں تھا تب بھی موجود تھا. بے شک بے شک سبحان اللہ. عرش کو فنا کر دیں گا تب بھی موجود ہوں گا. نہ وہ عرش میں مقید ہے نہ قید ہے. یہ توحید ہے. لیکن ان کے مولوی لوگوں کو توحید نہیں معلوم. تو اندازہ لگائیے کہ جب جماعت کے امیروں کا یہ حال ہے تو ان جماعت کے غریبوں کا حال کیا ہوگا. سبحان اللہ. عرش کا دروازہ کھلے گا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. تو کہتے ہیں عرش کا دروازہ یوں کھلے گا. ارے یوں اور وہ کچھ نہیں کھلنے والا.
क्या कमरा है वो अर्श के ऊपर जहां बैठा हुआ है, कैद है, मुकय्यद है, और अल्लाह सामने आएगा। देखिए इनके जुमले थे, अल्लाह सामने आएगा, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, आने जाने से वो पाक है। और सामने आके क्या कहेगा, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। सूरह यासीन की उन्होंने आयत पढ़ी और तर्जमा अपना मन मायनी, अपना तबियती वाला तर्जमा किया। अल्लाह सामने आके कहेगा, अब तुम्हारा रब भी तुम्हें सलाम पेश करता है, मेरे बंदो, मेरी बंदियों, अपने रब का सलाम कबूल करो। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये अल्लाह की शान बताई इन्होंने। जबकि इस आयत का सीधा सीधा तर्जमा क्या है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, उन जन्नतियों पर सलाम होगा मेहरबान रब का फरमाया हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं अल्लाह सामने आएगा और सामने आके एक जन्नती को सलाम ठोकता रहेगा, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। तो ये खुद तौहीद को समझ नहीं सके। और दावे इस पूरी जमात के ये है कि साहब हम लोगों ने तौहीद को खूब बढ़ावा दिया है, हम तौहीद के प्रचारक